اب جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک وہ جو ڈومینو ایفیکٹ ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک شخصیت کی وطن واپسی ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب وطن واپس آئے، پھر اس کے بعد سلیمان شہباز صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وطن واپس آ چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے۔ تو کیا واقعتاً ایسا ہوگا؟ اس سے متعلق خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں، آپ کو ذرا پہلے وہ دکھاتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم اس بات کی تیاری جو ہے، ایک تو نمبر 1 پہ قائد محترم کی واپسی، میاں نواز شریف کی واپسی، اس کے لیے ہم تیار ہوں، اور ساتھ ساتھ وقت پہ انشاءاللہ تعالی جو الیکشن ہوں گے اس کے لیے بھی ہماری تیاری جو ہے، ہماری تنظیمیں جو ہے متحرک ہوں۔ جی، تو عامر زیاد صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے؟ وہ جو جن سازگار حالات کا وہ تذکرہ کرتے تھے تو وہ اب ہو چکے ہیں کہ میاں صاحب واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے، میاں صاحب کے عرصے سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ۔ اچھا، لیول پلینگ فیلڈ سے جو ان کی مراد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ واقعی ایک بالکل فیئر ہو، بلکہ لاک سائیڈڈ ہو، ان کے حق میں جھکی ہوئی ہو وہ فیلڈ۔ جیسے ماضی میں ان کے بارے میں ہوا کرتا تھا، جب ضیاء الحق صاحب کا دور ہوا کرتا تھا، اس کے بعد IGI بننے کا دور ہوا کرتا تھا، تو ہمیشہ انہوں نے جب بھی مقابلہ کیا ہے بڑا، کیونکہ ایک کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے سیاست میں مطلب آئے بھی ہیں، پروان بھی چڑھی ان کے، اور انہوں نے فائدے بھی اٹھائے، تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جی ان کے حق میں ہو۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تک نہیں اچھا، المیہ یہ ہے کہ ہر کسی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے حق میں چیزیں ہوں۔ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ہم، ایوری بڈی وانٹس دیٹ۔ نہیں، وہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ رول آف لا کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے کہ جی آپ لا کو ٹویسٹ کر کے اس کو توڑ موڑ کے اپنے حق کے اندر استعمال کر لیں، تو یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے بالکل فیئر ہو رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، سب کے لیے قانون ہے، برابر ہے، اس کا اطلاق برابر ہوگا، اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے، میں نے کوئی جرم کیا ہے، جو اس کی سزا ملے گی، مگر یہ نہیں ہوگا کہ جناب میرے جرم کو جو ہے اگر کسی نے کیا ہو تو اس کو معافی مل جائے۔ تو یہاں پر جو ہو رہا ہے یہ الٹی گنگا جو ہے وہ بہ رہی ہے، اور اس کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ جناب ان کے کرپشن کے کیسز جو اوپن اینڈ شٹ ہیں وہ پہلے آپ نے دیکھا بند ہو گئے، جس کیس میں سزا ملی ہے اب یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ جی اس سے کس طرح کنوکشن سے کیسے اپنے آپ کو نکالیں۔ اچھا، اب دو صورتیں ہیں اس کی، ایک صورت وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ خود جو ہے وہاں پہ جائیں اور وہاں سے ریلیف لیں، لیکن وہاں پر ایک یہی سپریم کورٹ تھی، بے شک چہرے بدل گئے کہ اسی سپریم کورٹ نے ان کو سیسلین مافیا کہا تھا، اور سپریم کورٹ کوئی بھی ایسے اقدام مطلب ایک قیدی کو ٹھیک ہے انہوں نے ریلیف تو دیا ہے کہ ملک سے باہر چلے گئے، لیکن اپنے آپ کو انڈرمائن کر رہی ہوگی اگر وہ کرے گی۔ اگر ایک دم اپنے ان کو بے گناہ ثابت کر دیتی ہے، ایک دم ان کی سزا معاف ہو جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ محاکم بدہن جو ہے وہ کویسچنیبل ہے۔ ظاہر ہے کافی چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے، دوسرا یہ ہوگا کہ جی آپ کوئی آئینی ترمیم کریں، آئینی ترمیم کے لیے نہ قومی اسمبلی مکمل ہے نہ 2/3 میجورٹی ہے، تو راستہ آسان نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب یہ شیورٹی چاہیں گے کہ وہ جیل میں نہ جائیں، اور یہ تو پہلے سے طے تھا، یہ تو پہلے سے طے تھا کہ وہ یہی چاہیں گے۔ عمران خان باؤنس بیک کریں گے تو وہ میرے خیال میں 10 مرتبہ سوچیں گے، کیونکہ اس عمر میں جیل جانا۔ راجہ صاحب آپ یہ فرمائیے گا، راجہ صاحب ویری کوئکلی سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیسز کا معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو چکی ہے؟ اور عامر زیاد صاحب نے بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ پھر سپریم کورٹ ہی اس معاملے میں ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا پہلے جن کو سیسلین مافیا قرار دیا گیا تھا، سزا دی گئی تھی، تو اب ان کو سزا کیسے ختم کی جائے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، جہاں تک یہ امینڈمنٹس آ گئی ہیں، اور ابھی یہ آلدو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چیلنج ہوئی ہیں اور وہاں پہ سب جوڈس ہیں، اور اگر وہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ان سی ہوئی ہیں یہ پرسن اسپیسیفک ہے، یہ جو اسمبلی ہے جس نے یہ امینڈمنٹس کی ہیں اس کے بینیفیشری تو یہ تمام کے تمام اراکین ہیں، میجورٹی آف دیم، پھر تو آپ کو سچویشن تھوڑی سی ڈفرنٹ نظر آئے گی کہ جناب کیونکہ یہ امینڈمنٹ اٹھا کے سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے، الٹرا وائرس کر دیا ہے، پھر غالباً ان کے آنے میں آپ کو ڈیلے بھی نظر آئے گا، پھر وہ بڑے سوچ سمجھ کے اگر ایسا ہوا تو، اگر ایسا ہوا ادروائز میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ اور بھی کر لی دینی چاہیے کہ جناب جو بھی باہر سے ابسکونڈر آتا ہے یا جس کے وارنٹس ہوتے ہیں تو لا میں ہو کہ جناب اس کے لیے ایک ریڈ کارپٹ ویلکم کا بھی اس میں ہو کہ جناب اس قانون کے تحت اس کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا جائے گا پاکستان میں، اور اس کے بعد آپ کا نمبر جو ہے رول آف لا کا وہ 138 سے انشاءاللہ 141-42 تک چلا جائے گا، اور بھلے سے وہ جائے تو لیول پلینگ فیلڈ۔ ہاں، ایک اور بات لیول پلینگ فیلڈ میں ہے کہ جناب ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ جی مجھے نااہل کر کے نکالا گیا تو اب نااہل کر کے دوسری سائڈ کو بھی نکالا جائے، اور جہاں تک رہ گئی بات کہ جی یہ جو لائف ٹائم ان کی نااہلی ہے
اس کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں 5 رکنی ججمنٹ آ چکی ہے. یا تو سپریم کورٹ ایک لارجر بینچ بنائے گی, اپنا فیصلہ ریورس کرے گی, ادروائز عامر ضیاء نے جیسے کہا آئین میں امینڈمنٹ کرنے کے تو فگرز ہی نہیں ہیں. تو یہ لگتا ہے ایسے ہی ہے. اطہر کاظمی صاحب سے اس پہ موقف لے لیتے ہیں. اطہر کاظمی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے یا پھر بڑا مشکل ہو جائے گی ان کے لیے آنے پہ؟ دیکھیں اس وقت تو آپ دیکھ لیں ساری جماعتیں ایک طرف ہیں, خان صاحب ایک طرف ہیں, نیب کے قوانین وغیرہ میں جس طرح تبدیلیاں کی گئیں اس کے بعد جس طرح ریلیف ملا, اب لیول پلینگ فیلڈ سے ان کی کیا مراد ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ تو یہی ہے نا کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں, تو وہ تو دینے کے لیے سب تیار ہیں پر وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے ہٹایا جائے.